دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ میں نے گزشتہ روز ایک ویلاگ کیا وزیر خارجہ بلاول زرداری کا جو دورہ امریکہ تھا، اس حوالے سے ایک تصحیح بہت ضروری ہے اور یہ بڑی اہم تصحیح ہے، کیونکہ میں نے اپنے ویلاگ میں شاید یہ کہہ دیا تھا کہ وزیر خارجہ کی اپنے جو ان کے امریکی ہم منصب ہیں اینٹنی بلنکن، ان کے ساتھ ہی ملاقات ہوئی تھی، حالانکہ یہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ان کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں وینڈی شرمن، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ تو اب جو صورتحال یہ ہے کہ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ چلیے ہمارے وزیر خارجہ تو نیو یارک چلے گئے، وہاں پہ تقریباً ایک ہفتہ سے زیادہ امریکہ رہے بھی۔ نیو یارک میں تو چلیں G77 پلس چائنا کی میٹنگ تھی، وہ انہوں نے اٹینڈ کر بھی لی، وہ میں نے اس میں گزشتہ روز کہا کہ اچھی بات ہوئی، ایک اچھی موو تھی۔ لیکن اگر سیکرٹری بلنکن سے ملاقات نہیں تھی تو پھر واشنگٹن ڈی سی جانا کیوں ضروری تھا؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اپنے آپ کو ہم کیوں اتنا گرا دیتے ہیں کہ ہم جو بھی ہم سے ملاقات کر لے تو بس ہم چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ میڈیا سے انگیجمنٹ بھی ہوئی، تھنک ٹینک سے، اس طرح میں نے کل ذکر کیا اوورآل، لیکن اگر اپنے امریکی ہم منصب سے ملاقات بھی آپ کی نہیں ہو سکتی تھی تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ جو ہمارا سفارت خانہ ہے اس نے کیا کیا؟ حسین حقانی صاحب کیوں کامیاب نہیں ہوئی یہ ملاقات لینے میں؟ یہ بھی نہیں تھا کہ سیکرٹری بلنکن وہاں موجود نہیں تھے، امریکہ میں وہ موجود تھے، بلکہ اس دوران ان کی ایک میٹنگ بھی ہوئی جو ان کے پاناما کے جو فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ اینٹنی بلنکن کی۔ تو یہ کہنا بھی ذرا مشکل، مطلب یہ بھی کہنا جائز ٹھیک نہیں ہوگا کہ وہ وہاں موجود نہیں تھے، وہ وہاں موجود بھی تھے اور ہمارے وزیر خارجہ کو ریسیو بھی نہیں کر سکے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے وزیر خارجہ ایک دو دن کے لیے گئے ہوں، وہ تو پورا ہفتہ وہاں بلکہ زیادہ ہی وہاں امریکہ میں موجود تھے۔ تو تھوڑا سا وقت بھی ہمارے اس کے لیے نہیں نکال سکے فارن منسٹر کے لیے۔ اور پھر دیکھیے یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے، جو ہمارے وزارت خارجہ نے ایک پریس ریلیز ایشو کیا، وہی بڑا دلچسپ ہے، بڑا ڈیٹیلڈ پریس ریلیز ہے کہ جی بلنکن کی اور ہمارے وزیر خارجہ کی گفتگو ہوئی، کنورسیشن ہوئی۔ اب اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ میٹنگ ہوئی یا ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی، ٹیلی فون پہ بات یقیناً ہوئی ہے، لیکن انہوں نے صرف کنورسیشن کا کہا تاکہ لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ بہت کوئی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں یہ ساری گفتگو ہوئی ہے۔ اور اس میں کافی ڈیٹیلڈ ہے کہ جی باہمی تعلقات پہ، دو طرفہ تعلقات پہ، جو خطے کی صورتحال ہے اس کے بارے میں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو اس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ کوئی بہت طویل ملاقات ہوئی ہمارے وزیر خارجہ کی اور سیکرٹری بلنکن کی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور ہم نے جو ہے ڈپٹی سیکرٹری سے ہمارے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی، پھر یو ایس جو ایڈ کے ایڈمنسٹریٹر ہیں ان سے، اور پھر ایک اور جونیئر لیول پہ۔ تو ہم اپنے آپ کو، ہماری قومی اہمیت نہ جانے کہاں ہے۔ میں جانتا ہوں اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ پہلے بھی تو یہ ہوتا رہا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر پی ٹی آئی کی حکومت نے، مجھے یاد ہے کہ اس مارچ کے مہینے میں اسی سال جب وہاں کی ایکٹنگ اسسٹنٹ اسٹیٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ آئی تھیں، تو ہماری جانب سے جو مذاکرات لیڈ کیے تھے وہ ہمارے اس وقت کے جو فارن منسٹر تھے وہ شاہ محمود قریشی تھے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 22 مارچ کی۔ تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ان کی طرف سے ایکٹنگ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ آتی ہیں اور ہماری طرف سے فارن منسٹر جو ہے وفد کی جو ایک لیول پہ مذاکرات ہوتے ہیں وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم سے ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے، لیکن اب کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم ذرا سوچیں اور اس بارے میں غور کریں کہ بس جو بھی ہمیں، ٹھیک ہے ہمارے حالات اچھے، تو حالات تو ہمارے پھر کبھی بھی اچھے نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم یہی کام کرتے رہیں گے اور لو لیول جو آفیشلز ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے رہیں گے۔ تو میں تو اگر ملاقات نہیں مل سکتی تھی تو بہتر تھا کہ آپ واشنگٹن ڈی سی ہی نہ جاتے، آپ نیو یارک سے ہو کر آ جاتے۔ کیا ضروری تھا کہ آپ 10 دن باہر رہیں، اپنے خرچے بھی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے خرچے بھی رہیں، لیکن بہرحال خرچہ تو، اخراجات تو اور ہوتے ہی ہیں۔ جب فارن منسٹر جاتا ہے تو اس کے حوالے سے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن میں اخراجات تو ہوتے ہیں۔ تو بس آپ نیو یارک چلے جاتے اور واپس آ جاتے، جس طرح بھارت کے وزیر خارجہ نے کیا۔ وہ اپنا UN سیکیورٹی کونسل کی میٹنگز انہوں نے پریزائڈ کیں،
وہاں ملاقاتیں کیں اور واپس آ گئے. اگر ممکن ہے کہ انہوں نے بھی کوشش کی ہو کہ اگر سیکرٹری بلنکن سے ملاقات ہو جاتی، لیکن اگر نہیں ملی، ان کا اسکیجول جو اس کی اجازت نہیں دیتا، تو واپس آ گئے. وہ تو واشنگٹن ڈی سی نہیں گئے. تو ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی؟ اور پھر یہ بھی نہیں، اس سے پہلے بلاول زرداری صاحب جب انہوں نے اس منصب کا عہدہ سنبھالا، اپنا حلف لیا، تو اس کے بعد وہ ایک وزٹ کر کے آئے ہیں. اور یہ ایسی بات بھی نہیں تھی کہ انہوں نے پہلے وزٹ نہیں کیا، انہوں نے وزٹ بھی کیا. تو حسین حقانی صاحب اس حوالے سے ناکام ہوئے، اور ہمارے سفارت خانے نے بھی کیوں یہ ان کو ایڈوائز نہیں کیا کہ آپ نہ آئیے، یہ آپٹکس اس کے اچھے نہیں ہیں. آپٹکس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. سبسٹینس تو چلے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن سبسٹینس کے ساتھ ساتھ آپٹکس بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپٹکس ہوں اور سبسٹینس پہ توجہ دی جائے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. سبسٹینس اگر مضبوط ہے تو آپٹکس خود بخود اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر سارا زور آپٹکس پہ ہی دیا جائے تو پھر آبویسلی نتیجہ تو کچھ نکلتا نہیں ہے. تو میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ان معاملات میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. اور آپ بحیثیت بلاول زرداری نہیں گئے امریکہ، آپ بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے گئے ہیں. تو اس میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی اگر آپ کو اسنپ کیا یا آپ کی بات ہوئی، تو پاکستان کی بات ہے. تو میں یہی درخواست کر سکتا ہوں کہ ان چیزوں کو، جو پروٹوکول کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بھی ذرا ملحوظ رکھنا چاہیے، ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں بھی بڑی اہم ہوتی ہیں. ورنہ تو پھر دے ول آل ٹیک یو فار گرانٹیڈ کہ جی ان کو تو جو بھی ملاقات مل جاتی ہے لے لیتے ہیں. اس میں نے کل بھی ذکر کیا، نہ تو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے کوئی ملاقات ہوئی، نہ پینٹاگون میں کوئی ملاقات ہوئی آپ یہ سیکرٹری ڈیفنس سے، نہ کہ اور امپورٹنٹ کوئی ایسی ملاقات ہوئی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں ان کو صحیح راستہ دکھائے. میں تو یہی دعا کر سکتا ہوں. اور پھر ہمارے جو لوگ ہیں، سفارت خانہ ہے، اس کو کم از کم یہ دیکھنا چاہیے. اور یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس وقت ہمارا وزارت خارجہ جو ہے وہ تقریباً ایک کہہ لیجیے کہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہی ہے، کیونکہ فارن منسٹر بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، اور پھر وزیر مملکت بھی پیپلز پارٹی کے. فارن سیکرٹری جو ہیں نئے لگائے ہیں، وہ تو چلیے ایک کریئر ڈپلومیٹ ہیں، لیکن انہوں نے شاید کہیں کام کیا ہے جب صدر آصف زرداری پریزیڈنسی میں، تو اس وقت شاید وہ ڈائریکٹر جنرل وہاں چلے. یہ کوئی اتنی بڑی اہم، وہ جوائنٹ سیکرٹری تھے شاید، یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے. وہ ایک پروفیشنل ہیں اور وہ اپنا معاملات پروفیشنل طریقے سے ہی دیکھ رہے ہوں گے، آئی ایم شیور. لیکن کویسچن یہی ہے کہ ایڈوائس صحیح دینی چاہیے. اور چونکہ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ چونکہ پی ڈی ایم کوalition گورنمنٹ ہے، طارق فاطمی صاحب کو پہلے اسپیشل اسسٹنٹ فار فارن افیئرز لگایا گیا تھا ٹو دا پرائم منسٹر، لیکن بعد میں یہ ان سے واپس لے لیا گیا اور صرف اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر ہیں بغیر کسی پورٹ فولیو کے. تو بہرحال یہ کنفیوژن ایک ہے، اور کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ وہ چیزیں جو غلطیاں ہم نے ماضی میں کی ہیں وہ دوبارہ نہ ہوں. تو اس معاملے میں ہم سب کو جو ہے ہم جیسے لوگ، ہمیں بھی اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے پڑیں گے، اور دیکھنا یہی پڑے گا کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. تو بس یہی میں آج تصحیح کرنا چاہتا تھا ایک حوالے سے، اور یہی آپ کے گزار کرنا چاہ رہا تھا، آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ شاید اگر یہ واشنگٹن ڈی سی کا جو لیگ ہے، وہ جو دورے کا حصہ وہ نہ ہوتا تو بہتر ہوتا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.